ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ اخلاص کا مقام اور مرتبہ تمام صورتوں میں سب سے زیادہ ہے، چنانچہ اس صورت کو تہائی قرآن کہا گیا ہے، ثلث القرآن۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو بلا کر فرمایا کہ ہاں بھی تو ہر رکعت میں یہ صورت کیوں پڑھتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس صورت سے مجھے محبت زیادہ ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ واجب الجنہ، پھر تو جنت واجب ہو گئی، یہ صورت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، آخر تک سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر ایک فرض، نمبر دو غیر فرض۔ فرض نماز جیسے صبح کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ ہیں فرض نمازیں۔ نمبر 2 غیر فرض نمازیں، اس میں سنتیں بھی آ گئیں، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، اس میں نوافل بھی آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب فرض کے بارے میں یاد رکھیں کہ جس آدمی کو سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی، اس کے لیے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ سیکھتا رہے، دوسری صورتیں بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، جب تک یاد نہیں ہو جاتی تب تک ہر رکعت میں اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو سورہ اخلاص کے علاوہ دوسری صورتیں بھی آتی ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فرض نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھنا کراہت سے خالی نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے، نامناسب ہے۔ انہیں چاہیے کہ صورتیں تبدیل کر کے پڑھیں۔ مثلا ایک پہلی رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لی تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے۔ یہی ایک ضمنی مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی آدمی نماز کے اندر ایک صورت پڑھے تو دوسری صورت جب دوسری رکعت میں پڑھے تو اس کے ساتھ متصل والی پڑھ لے، درمیان میں ایک صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت کو پڑھنا یہ مکروہ ہے، یا 2 صورتوں کو چھوڑ کر تیسری پڑھے یا متصل والی پڑھ لے۔ تو بہرحال اگر فرض نماز ہے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کو سورہ اخلاص کے علاوہ دوسری صورتیں بھی آتی ہوں یادوں سے۔ اور اگر فرض نماز نہیں ہے، غیر فرض ہے، وہ اس میں وہ سنت مؤکدہ بھی آ گئیں، غیر مؤکدہ بھی آ گئیں، نوافل بھی آ گئیں، اوابین، اشراق، چاش، تہجد، یہ ساری آ گئیں، تو ان نمازوں میں ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور صورت ہر رکعت میں پڑھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی صورت اگر یعنی اخلاص پڑھنی ہے تو نوافل کے اندر گنجائش ہے، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن فرائض میں گنجائش نہیں ہے۔ فرائض میں تبدیل کر کے پڑھیں، ایک رکعت کے اندر ایک صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت۔